کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا راز بھی ہے جسے اگر دل سے اپنا لیا جائے تو قسمت بدل سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آخر وہ کون سے 3 خزانے تھے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں سنوار دیں؟ آج ہم بات کریں گے ان عظیم والکامل قطب ربانی محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کہ ان 3 روحانی خزانوں کی، جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، رزق میں برکت دیتے ہیں اور تقدیر کے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی آئے تو یہ بیان آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج کی یہ گفتگو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ اولیاء اللہ کے سرداروں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا نام ہے عبد القادر جیلانی، جنہیں دنیا غوث اعظم کے لقب سے جانتی ہے۔ آپ کی ولادت 470 ہجری میں جیلان کے مقام پر ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ میں غیر معمولی سنجیدگی، عبادت کا شوق اور سچائی کی روشنی نمایاں تھی۔ پہلا خزانہ تقوی اور سچائی۔ حضرت غوث پاک کا پہلا خزانہ تھا تقوی اور سچائی۔ واقعہ سچائی کی برکت۔ جب آپ حصول علم کے لیے بغداد روانہ ہوئے تو والدہ ماجدہ نے آپ کو 40 دینار دیے اور نصیحت کی، بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا چاہے جان پر بن آئے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو نے پوچھا، لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو ہنسا، لیکن جب امرن ڈاکو کے سامنے بات پہنچی تو اس نے پوچھا، تم نے سچ کیوں بولا؟ آپ نے جواب دیا، میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ یہ سن کر ڈاکو سردار رو پڑا اور توبہ کر لی۔ سبق یہی ہے، پہلا خزانہ سچائی ایسی طاقت ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں سچائی اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ تعالی ہماری تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر ہر کام کرنا، گناہ سے بچنا، حقوق العباد ادا کرنا اور نیت کو خالص رکھنا۔ حضرت غوث پاک فرماتے تھے، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قسمت بدلے تو سب سے پہلے سچائی اور تقوی کو اپنا لیجئے، یہی پہلا خزانہ ہے۔ ناظرین محترم، حضرت غوث اعظم کی زندگی کا دوسرا عظیم خزانہ تھا توکل علی اللہ۔ توکل کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ واقعہ فاقہ اور صبر۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب بغداد میں آپ پر فاقہ کی کیفیت طاری ہوئی۔ کئی دن بھوکے رہتے مگر زبان پر شکو نہ آتا۔ ایک شخص نے پوچھا، حضرت، آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو رزق دے؟ آپ نے فرمایا، مجھے اپنے رب پر کامل یقین ہے، وہ میرے حال سے مجھ سے زیادہ واقف ہے۔ یہ ہے توکل۔ توکل کا اثر۔ توکل انسان کو خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ قرآن میں وعدہ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے تھے، دل کو مخلوق سے خالی کرو، خالق خود آ جائے گا۔ آج ہماری حالت، ہم پریشانی میں فوراً انسانوں کے در پر چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کریں تو وہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا خزانہ یہی ہے، مکمل توکل۔ حضرت غوث اعظم کا تیسرا خزانہ تھا عاجزی اور خدمت خلق۔ آپ اتنے بڑے ولی تھے لیکن کبھی تکبر نہ کیا۔ عاجزی کی مثال، ایک مرتبہ کسی نے گستاخی کی۔ مریدین نے کہا، اجازت دیں، اسے سزا دیں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں اپنے نفس کو سزا نہ دے سکا تو کسی اور کو کیا سزا دوں گا؟ یہ ہے عاجزی۔ خدمت خلق۔ آپ کے دسترخوان پر امیر و غریب سب برابر بیٹھتے۔ آپ فرماتے تھے، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی خدمت فرماتا ہے۔ تیسرا خزانہ کیوں اہم؟ کیونکہ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے اور عاجزی بلند کر دیتی ہے۔ خدمت خلق دلوں کو جیت لیتی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں تو عاجزی اختیار کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو اس کے بندوں کی خدمت کریں۔ ناظرین عزیز، آج ہم نے حضرت غوث پاک کے 3 عظیم خزانوں کا ذکر کیا: تقوی اور سچائی، توکل علی اللہ، عاجزی اور خدمت خلق۔ یہ کوئی سونے چاندی کے خزانے نہیں بلکہ روحانی خزانے ہیں۔ عملی نسخہ: اگر آپ چاہتے ہیں کہ قسمت بدلے تو ہر حال میں سچ بولیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، حرام سے بچیں، اللہ پر مکمل بھروسہ کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یاد رکھیں، حضرت غوث اعظم کا پیغام یہی تھا کہ دل کو پاک کرو، نیت کو درست کرو۔ نیت کو درست کرو، اللہ خود راستہ بنا دے گا۔ اے اللہ، ہمیں حضرت غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سچائی، تقوی، توکل اور عاجزی نصیب فرما۔ ہماری تقدیر کے بند دروازے کھول دے۔ آمین رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اولیاء کرام کے ایمان افروز واقعات، روحانی راز اور دل کو چھو لینے والی گفتگو اب تک پہنچتی رہے، تو ابھی ہمارے چینل اولیاء ملتان کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب بٹن دبائیں، بیل آئیکن کو آن کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ست جاریہ بن جائے۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔